بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اس کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ آج اسے لینے بھی آئے گا، لیکن اس کی قیمت میں وہ حاج سے معافی منگوائے گا۔ اور تیری بیٹی میری گود میں۔ سامنے سے آتے ذریعام چودھری نے اس کے چاروں کھانے چت کر دیے۔ اس نے بختیار کی 18 سالہ بیٹی کا ہاتھ جھڑکا ہوا تھا۔ بختیار کو اپنے ارد گرد دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ اس کے ہاتھوں سے جانا پھسلتی پھسلتی بچی تھی۔ دفتر ذریعام نے اس کے آگے بڑھتے اپنی باہوں میں لیا۔ آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ بیک وقت وہاں جو علیحہ نے وہاں پہنچتے اس کی بیٹی کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حد سے زیادہ معصوم تھی۔ بختیار کو اپنی کالی کرتوتوں پر رچ کر غصہ آیا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں سب واپس کر دیا ہے۔ وہ ایک ہی پل میں گھبرا گیا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ چھوڑ دیں گی، پہلے بدلہ تو لے لیں۔ جواب ذریعام کی جانب سے آیا تھا، جو جانا کو گاڑی میں لٹائے واپس آیا تھا۔ ذریعام اسے لے کر چل۔ اس نے بختیار کی طرف اشارہ کیا تو ذریعام نے بختیار کو پکڑ لیا۔ علیحہ نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور جانا کو ہوش دلانے لگی۔ اسے ہوش آیا تو ذریعام نے پہلے بختیار کو اپنے ڈیرے پر قید کیا، پھر اس کی بیٹی کو لیے وہ اپنے کاٹیج میں آ گئے۔ وہاں علیحہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران وحاج بار بار اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے نا۔ کل شام میرا بیٹا سردار بنے گا، پھر ہمارا بھی اس قبیلے پر ایک نام ہوگا، ہم اس حویلی پر راج کریں گے۔ حسینہ خواب سے جا رہی تھی۔ اسے کل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس دن کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا تھا اور آج وہ دن آ چکا تھا۔ بہتر تھا کہ آپ رشتے کے متعلق بھی بات کر لیتے۔ میں چاہتا تھا کل میرا اور انوشے کا رشتہ بھی طے کر دیں۔ زمان نے اپنی خواہش رکھی۔ حسینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مہتاب صاحب خاموش تھے، وہ بس ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے۔ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے؟ رشتہ بھی ہو جائے گا، پہلے سردار تو بن جا۔ حسینہ نے زمان کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے صبر کرنے کو کہا، جو انوشے کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ ڈھیلا پڑا۔ مہتاب چودھری اب لیٹ چکے تھے۔ اور تجھے ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیا اس نے تجھ سے کچھ کہا؟ حسینہ نے الجھ کر سوال کیا۔ بھلا انوشے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ حالانکہ اس سے تو پوچھا بھی نہیں جانا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے بہت بار کہا ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ آپس میں بے تکلفی سے بات کر رہے تھے۔ بیٹا وہ لڑکی ہے، وہ ایسا ہی کہے گی جب تم اس کے سامنے شادی کا ذکر چھیڑو گے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہے گی کہ ہاں اسے تم سے شادی کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ بند آنکھوں سے بولے تو ماں بیٹے دونوں نے انہیں دیکھا۔ تو فکر مت کر، چاہے وہ مجھے نہیں پسند لیکن تیری شادی انوشے سے ہی ہوگی۔ وہ تیار تھی انوشے چودھری کو اپنی بہو بنانے کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا سا تو کر سکتی تھیں۔ جب اسے سردار بنایا جا رہا تھا، پھر انوشے کو قبول کرنا تو معمولی سی بات تھی۔ بس کریں حرمان، بس کریں، اب آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ مائسہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دھکا مارا تو بیک وقت ان کی سانسیں جدا ہوئیں۔ حرمان تھوڑا پیچھے کو لڑکھڑایا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی قربت، میرے ساتھ زبردستی مت کرے ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ اس وقت وہ کوئی پاگل مریضہ لگ رہی تھی۔ اس کا قریب آنا مائسہ کو اب کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ چیخ رہی تھی حد سے زیادہ اور آنسو کا سیلاب تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مائسہ میری جان، صرف 1 منٹ میری بات سنو۔ وہ مائسہ کے قریب ہوا، اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھامنا چاہا مگر چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ وہ پہلے ہی بہت بدگمان ہو گئی تھی۔ حرمان کو اسے مزید نہیں کرنا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پھر چاہے تم میری گردن کاٹ دینا، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کو ایک دفعہ کھو چکا تھا۔ دوبارہ کھونے کی سکت باقی نہیں تھی۔ جھوٹ بولا ہے آپ نے مجھ سے، ایک بار پھر ہر چیز چھپائی گئی ہے، دھوکہ دی ہے آپ نے مجھے۔ میں نے آپ پر یقین کیا، آپ کو معاف کیا، ایک موقع دیا، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی آواز حنیف زدہ ہو گئی۔ دل میں منو بوجھ تھا جو اتارا نہیں جا رہا تھا۔ حرمان شش و پنج کا شکار ہوا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر مائسہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ آپ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے ذرا محبت نہیں ہے تو بند کریں یہ محبت کا ڈونگ رچانا۔ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ وہ غضبناک لگ رہی تھی۔ حرمان کی دھچکیاں اڑ گئیں۔
مائسا مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہے، صرف تم سے، نہ تم سے زیادہ کسی اور سے ہے اور نہ تمہارے جتنی کسی سے ہے۔ اس کا اعتراف محبت سے چور چور تھا، مگر افسوس مائسا کو وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ بہت باتیں کر لیں ہم نے، اب کوشش کریں کہ مجھ سے دور رہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ہرمان فوراً اس کا ہاتھ تھامتے روکا۔ مائسا جب تم مجھے بتا نہیں دیتی کہ کیا ہوا ہے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے دماغ پر کتنا زور ڈالا تھا، کوئی ایسی چیز یاد نہیں تھی کہ جس سے اسے لگا کہ وہ ہرمان سے خفا ہے۔ تم نے بیگ کیوں ریڈی کیا ہے؟ اسے اب شک سا ہونے لگا تھا کہ کہیں مائسا اسے چھوڑ کر تو نہیں جا رہی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، آپ کو ایک موقع چاہیے تھا، میں نے دیا، لیکن آپ نے اسے ایک موقع کی بھی لاش نہ رکھی۔ اگر آپ کو اپنے کام سے اتنا جنون تھا تو مجھے صاف صاف کہہ دیتے، یہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ ہرمان نے اسے نہ روکا، اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس کا دل دکھنے لگا۔ اس نے کہا تھا کہ ہرمان کو اپنے کام سے جنون ہے۔ ہرمان کو پل بھر میں سب سمجھ آ گیا تھا۔ اسی لمحے اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور چیٹ بار اوپن کر لی۔ کافی سارے میسیج تھے، اس نے سکرول کرنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا جب وہ ہرٹ پر تھے ہم، تبھی مائسا کا چہرہ لٹکا لٹکا سا تھا۔ ہرمان کو لگا شاید وہ تھک چکی ہے، لیکن اصل وجہ تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ تھوڑا نیچے گیا تو اسکرین پر اسے ایک میسیج سین کیا ہوا نظر آیا۔ یقیناً یہ میسیج مائسا نے دیکھا ہوگا۔ میسیج رانگ نمبر سے آیا تھا اور وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ اوہ شٹ مائسا! اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے ماتھے پر چپٹ کے صورت میں ماری۔ ابھی تو ان میں سب صحیح ہوا تھا، ہرمان اسے ہر بات بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سب خراب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور مائسا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے جو غلط فہمی ہو گئی تھی اب وہ بھی تو دور کرنی تھی نا۔ مائسا دروازہ کھولو! مائسا دروازہ کھولو! ہرمان نے دھیرے سے دروازہ بجایا۔ حویلی میں سناٹا تھا، وہ تیزی سے بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا تھا۔ بیک وقت اس نے اپنا موبائل نکالا اور مائسا کا نمبر ڈائل کیا۔ جس نے 1000 بیل پر بھی کال نہ ریسیو کی، وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر کال پک کیسے کر لیتی؟ مائسا تم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ وہ پریشان ہوا، اسے پسینے آنے لگے یہ سوچ سوچ کر کہ مائسا نے پتہ نہیں کیا سوچ بیٹھی ہوگی۔ دفتر اس کا ذہن بلنک ہوا، وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا حویلی سے نکلا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ حویلی کی بیک سائڈ پر آ گیا، وہاں جہاں مائسا کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ اسے مائسا کو جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، مگر وہ سن بھی تو نہیں رہی تھی۔ ہرمان کرتا بھی تو کیا کرتا؟ ہرمان نے کھڑکی سے اندر جھانکا، اندر تھوڑی تھوڑی روشنی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا رکھا تھا، اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ رو رہی ہے یا پریشان ہے۔ ہرمان نے کھڑکی کو تھوڑی سی حرکت دی تو وہ کھلنے لگی، مطلب وہ لاک لگانا بھول گئی تھی۔ ہرمان نے دھیرے دھیرے سے کھڑکی کو آگے کی جانب دھکیلا اور اندر کو کود کیا۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ ہرمان کی آہٹ تک بھی اسے محسوس نہ ہو سکی۔ وہ کام ہی اس انداز میں کرتا تھا کہ آواز پیدا ہوتی ہی نہ۔ دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا وہ اس کے قریب گیا۔ مائسا کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز قریب سے آنے لگی۔ تم نے یہ میسیج دیکھا ہے نا؟ وہ بسک رہی تھی کہ ایک دم اس کے سماعتوں سے کسی کی نسوانی آواز ٹکرائی۔ مائسا نے جھٹ سے سر اٹھائے سامنے دیکھا تو ہرمان خانزاد اپنی تمام تر وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر مائسا دھک ہی رہ گئی۔ وہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس کی آنکھیں ابل رہی تھی۔ ہرمان کو اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ وہ اتنی بھولی تو نہیں تھی جتنی ان 5 سالوں میں ہو گئی تھی۔ مائسا تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تم نے یہ میسیج دیکھا ہے نا؟ ہرمان نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ مائسا بیڈ سے اٹھتی اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں مافیا ورلڈ چھوڑ چکا ہوں، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ اس نے اپنے گال پر پھسلتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ میں نے ڈارک ورلڈ چھوڑ دیا میری جان۔ اس کی میٹھی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جھوٹ مت کہیے ہرمان،
آپ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اس میسیج میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی ان کے باس ہیں۔ وہ یقین سے بولی، اب جب اسے معلوم ہو ہی گیا ہے کہ وجہ کیا ہے تو کیوں نہ پورے حق سے بتایا جائے۔ ہاں میں ابھی بھی ان کا باس ہوں، لیکن ڈارک ورلڈ کا نہیں۔ آخر میں اس نے گہرا سانس لیا۔ مائسا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر ہرمیونی نہ جانے کیا بولا کہ مائسا کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ رات کے 12 بجے ننگے پاؤں زینے چڑھتی وہ اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ کوئی اتنی رات گئے اس کا انتظار کر رہا تھا اور انوشی کو انتظار کروانا پسند نہیں تھا۔ آپ آج پھر سے ننگے پاؤں آئی ہیں؟ چھت کے کونے پر کھڑا درگام دلشیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر بار کا دہرایا جملہ اس نے ایک بار پھر دہرایا۔ سینڈل آواز کرتی ہے۔ وہ بغیر آواز کے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی، لیکن فرش ٹھنڈا ہے۔ اس نے انوشی کے سرخ اور سفید پیر کو دیکھا جو ٹھنڈے فرش پر دھڑے تھے۔ چھوڑے نا، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ وہ زرگام کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یہ ملاقات ایک ایڈونچر ٹائپ تھی، لیکن انوشی چودھری کو ڈر ہی کہاں لگتا تھا۔ وہ نڈر تھی۔ آپ کو ٹھنڈے فرش پر کھڑا دیکھ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زرگام نے جوگر سے اپنے پیروں سے آزاد کیے۔ انوشی اس لڑکے کا کیا کرے، وہ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ یک بیگ وہ نیچے جھکا اور بے حد نرمی سے انوشی کے پیروں کو ہاتھ لگائے۔ اس نے تھوڑا اوپر کو کیا، اس کے پیروں کے نیچے لگی مٹی اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ پھر اسی انداز میں اس نے انوشی کو اپنے جوگرز پہنا دیے اور خود ننگے پیر کھڑا رہا۔ تم مجھے اتنی عزت کیوں دیتے ہو؟ انوشی ہر بار اس کی اس پیاری حرکت سے نئے انداز میں متاثر ہوتی تھی۔ اس نے آج تک حویلی کے مردوں کو عورتوں کو عزت دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ اپنی بیویوں پر ہر وقت روب جھاڑتے رہتے تھے، حکم دیتے رہتے تھے، کیونکہ آپ اس عزت کی حقدار ہیں۔ اس نے بے حد نرمی سے انوشی کا گال چھوا۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر انوشی کو ہلکا سا کرنٹ لگا۔ اور زرگام دلشیر اپنی عورت کو عزت دینا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اس کی باتیں گائل کر دینے والی تھی۔ انوشی مائل ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ میں تمہاری عورت ہوں؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھے پوچھا۔ جی ہاں، میری ماں کے بعد آپ وہ پہلی عورت ہیں جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ ماں کے ذکر پر اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں وفات پا گئی۔ اسے اس کے باپ نے پالا پوسا تھا۔ وہ حویلی کے باغ میں مالی کا کام کرتا تھا۔ زرگام بچپن سے حویلی میں ہی رہا تھا اور وہ اور اس کا باپ انیکسی میں رہا کرتے تھے۔ اسے آج بھی یاد ہے جب انوشی کا جنم ہوا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا اور انوشی کو دیکھنے کے لیے بھاگے کمرے میں گیا۔ اسے انوشی بچپن سے ہی بہت پیاری لگی تھی۔ اسے لگا وہ کوئی ڈول ہے جو سو رہی ہے۔ اس کا بہت دل چاہا وہ انوشی کو ہاتھ لگائے، لیکن حویلی کے ظالم مردوں نے اسے ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ اس کے بعد سے بس وہ انوشی کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے دل میں انوشی کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے اور اب وہ 28 سال کا تھا۔ اب اس کی محبت پر مہر لگ چکی تھی۔ اب اسے انوشی اپنی سی لگتی تھی۔ اگر میں تمہیں نہ ملی، انوشی کو وہ وقت یاد آیا جب زرگام روز اسے دیکھنے کے لیے گارڈن میں آیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کھیلا کرتی تھی اور زرگام خاموش نظروں سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ انوشی سے بات کرے، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی یہ نگاہیں انوشی کو بے چین کرنے لگی تھیں۔ وہ زرگام کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب زرگام 20 سال کا تھا۔ اس کے ابا کے کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ وہ بہت رویا تھا۔ انوشی نے پہلی بار ایک مرد کو بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے تو لگتا تھا اس لڑکے میں جذبات نہیں ہیں۔ وہ خاموش سا رہتا تھا، مگر اسے روتے دیکھنے کے بعد انوشی کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بھی چپکے چپکے زرگام کو دیکھنے لگی تھی۔ تو میں آپ کو ایک ایک کے حلق سے نکال لوں گا۔ اس کی آنکھیں جنونی ہوئیں۔ انوشی کے معاملے میں وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا تھا۔ اگر بابا سائی نے میری شادی کسی اور کے ساتھ کر دی، اس کے دل میں خوف تھا کہیں اس کی شادی زبان سے نہ ہو جائے، کیونکہ انوشی سے تو رضامندی پوچھی نہیں جانی تھی۔ آپ میری عورت ہیں، آپ میری پسلی سے بنی ہیں، آپ کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا۔ کاش کہ وہ جو بول رہا تھا بالکل ویسا ہی ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بابا سائی اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آواز بدستور دھیمی تھی۔ آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، چاہے مجھے اپنی سانسیں ہی کیوں نہ داؤں پر لگانی پڑے۔ وہ تو انوشی کے لیے اپنی جان تک بھی دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے دیوانہ تھا۔ قبیلے میں لو میرج ایک جرم ہے۔ آج تک کسی کو کسی کی محبت نہ ملی۔ انوشی کو 3 دن پہلے کا منظر یاد آیا جب پنچایت میں کیسے ان 2 محبت کرنے والوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ انوشی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرگام نے محسوس کیا اس کا ہاتھ کافی ٹھنڈا تھا۔ اب ڈریں مت،
میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پر بات نہیں آنے دوں گا۔ زرگام نے اس کا ہاتھ دبایا۔ انوشی تھوڑی پرسکون ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ حویلی میں رہی تو اسے زرگام کسی صورت نہیں ملے گا۔ اسے یا تو حویلی والوں کو چننا پڑے گا یا پھر زرگام کو، اور یقیناً وہ زرگام کو چنے گی، کیونکہ ٹین ایج کی محبت کے آگے کچھ نہیں نظر آتا تھا، کچھ نہیں نظر آیا کرتا تھا۔ وہیں کھڑے انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ اب وقت بہت ہو چکا تھا، انوشی کو جانا چاہیے تھا۔ انوشی اب آپ جاؤ، نیند سے آپ کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں واقعی خمار زدہ تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ صرف زرگام کے لیے کھڑی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو، ہر وقت بس کام ہی مت کیا کرو۔ وہ حکمیہ بولتی مرغی۔ زرگام سرگڑائے مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں آتے تھے، لیکن جاتی زرگام کے جوگرس کے ساتھ تھی، اور آج بھی وہ سہم کر قدم اٹھا رہی تھی۔ ابھی وہ آخر زینے پر آئی تھی کہ اس کی چیخ بہت مشکل سے رکی۔ زمان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ انوشی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ یہ تم روز رات کے وقت پہرے کیوں دیتی رہتی ہو؟ زمان نے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا جو پسینے چھوڑنے لگا تھا۔ آپ سوتے نہیں ہیں کیا؟ اسے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہارٹ بیٹ نارمل کی۔ چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ روب در آواز میں استفسار کرنے لگا۔ انوشی کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ ہر بار ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی زرگام سے ملنے جاتی تھی، زمان اسے نیچے ہی کھڑا ملتا تھا، جیسے وہ اسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ کہیں رات کی تاریکی میں گناہ تو نہیں ہو رہے؟ زمان کی نگاہ اس کے جوگر سے ٹکرائی تو وہ کنگ رہ گیا۔ اور کسی لڑکے کے جوگر سے اس سے زیادہ کون جانتا تھا؟ تازی ہوا لینے گئی تھی میں اوپر، کیا نہیں جا سکتی؟ اس نے زمان کی آنکھوں میں چبایا۔ اس چیک سے وہ جتنا دور رہنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے آس پاس منڈلاتا تھا۔ جا سکتی ہو، لیکن صرف میرے ساتھ۔ زمان نے یہ نہیں پوچھا کہ جو جوگرس اس نے پہنے ہیں وہ کس کے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ وہ سینے پر بازو باندھ گئی۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر، وہ ہر بار کہتا تھا، لیکن انوشی ایک بار بھی سیریس نہیں لیتی تھی۔ جب شوہر بن جائیں گے تب کہیے گا۔ اسے مزید بات نہیں کرنی تھی، تبھی وہاں سے گزرتی اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی۔ زمان اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کن چکروں میں تھی؟ زرگام کو شک ہو چکا تھا یہ جوگرس کسی لڑکی کے ہیں۔ وہ حق دق تھا۔ انوشی سے اسے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو اسے بہت سلجھی ہوئی سمجھتا تھا۔ انوشی، تم زمان چودھری کی ہو، میں تمہاری یہ حماقتیں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ زینے چڑھنے لگا۔ اسے لگا اوپر کوئی ہے جس سے انوشی ملنے گئی تھی۔ زمان کو اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ حق رکھتا تھا، انوشی اس کی تھی اور کسی اور کی نہیں۔ 2-3 کے قریب وہ حویلی پہنچے تھے۔ وہاج نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کمرے میں آ گیا۔ اس نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ وہ فکر مند تھا۔ علیحا نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کافی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم اٹھاتی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی ہی تھی کہ وہاج نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچے اسے اپنے سینے میں میچ لیا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ سامنے ڈریسنگ سے علیحا نے وہاج کو دیکھا، جس کی آنکھیں غضبناک حد تک سرخ تھیں۔ وہاج، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے وہاج کو دلاسا سا دیا، لیکن وہاج نے اپنی دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹ لیے۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں علیحا، پلیز روکنا مت۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی فرمائش پر علیحا کو اپنی سانسیں خود پر تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہاج لیکن وہ ہانپنے لگی۔ وہاج اس کی کمر کو اپنی انگلیوں کے بے جالم سے چھو رہا تھا۔ علیحا کا دل تھم گیا۔ پلیز علیحا، بس ایک بار، وہ التجا کرنے لگا۔ علیحا اسے نہیں روک سکتی تھی۔ جب بھی آنکھیں موندے خاموش رہی، وہاج کا ہاتھ بے اختیار ہی اس کے بیک زپ کو چھوا، جو اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پر تھی۔ وہاج نے اس کی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارے اس کی بائیں سائڈ کی زپ ہولے ہولے سے کھول لی۔ علیحا کی سانسوں نے رفتار پکڑ لی۔ وہ بے اختیار ہی کانپنے لگی۔ آج وہاج اس کے اتنا قریب تھا اور اپنی مرضی سے تھا۔ یہ رات ہی الگ تھی۔ وہاج نے پوری زپ کھول لی اور انگلیوں سے کپڑا ہٹاتے اس کی کمر کو چھوئی۔ دفتر علیحا کو لگا کسی نے اس کے جسم میں کرنٹ سی لگا دی ہو۔ وہاج کی انگلیاں اس کی کمر کو چھوتی تھوڑی نیچے گئیں تو اس پر آسمان کے آسمان گرتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں بھگ سے کھلیں۔ وہی کمر، وہی خوشبو، وہی لڑکی، اور وہی کمر پر ہلکا سا ڈونک، جسے چیخ چیخ کر باور کروا رہا تھا کہ جو لڑکی 7 سال پہلے اس سے ٹکرائی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ علیحا احمد ہی تھی۔
لو جی ثابت ہو گیا کہ وہاج کو اس کی محبت مل چکی تھی۔